شمالی ہالی ووڈ فلموں کا مرکزی کردار ادا کرنے والا دنیا کا سب سے لمبا ظالم و جابر انسان، سچ اور جھوٹ کی آمیزش سے بھرپور کردار اوج بن عنق کا ہے۔ پہلے تو ہم اوج بن عنق کے کردار کی بات کریں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ مختلف تاریخ دان اوج بن عنق کے کردار کو سچا مانتے ہیں یا جھوٹا۔ قرآن پاک میں اوج بن عنق کا ذکر کیوں موجود نہیں؟ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اوج بن عنق کا تعلق قوم عمالقہ سے تھا، ایسی قوم جو اپنی صفاقی اور بربریت کی وجہ سے مشہور گزری ہے۔ اس قوم کو باقی قوموں پر ایک یہ بھی برتری حاصل تھی کہ ان کے قد اس وقت کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ ہوا کرتے تھے اور چہروں سے وحشت ٹپکتی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم عمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 100 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ قوم عمالقہ نے ایسی دہشت پھیلا رکھی تھی کہ جب بھی وہ کسی سلطنت پر حملہ کرتے تو مخالفین جلد ہی ہتھیار ڈال دیتے۔ اوج بن عنق بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا جس کو دنیا کا سب سے لمبا ترین انسان مانا جاتا ہے۔ وہ شخص اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت میں پوری سرزمین میں منفرد تھا۔ مشہور ہے کہ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا۔ اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے۔ اس کی لمبائی اور قد اتنا زیادہ تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی مانند دکھتے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے سرکش بیٹے قابیل کی نسل سے عنق نامی نوجوان کی بیوی شمریزہ سے جنوں کے دیوتا پال کو پیار ہو گیا اور پھر ان کا ایک عجیب الخلقت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اوج بن عنق رکھا گیا۔ چنانچہ ایک روایت تو ایسی ملتی ہے جسے انسانی عقل مان ہی نہیں سکتی، وہ یہ کہ اوج بن عنق اتنا دراز قد تھا کہ سمندر سے مچھلی پکڑ کر وہ آسمان میں ہاتھ بلند کرتا جس سے سورج کی تپش سے وہ پکتی اور اسے کھایا کرتا۔ اس موضوع پر امام سیوطی نے الاوج فی خبر اوج نام سے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے اوج بن عنق کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ تحریر فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ اوج بن عنق نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ چنانچہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ فلسطین پر حملہ کریں کیونکہ فلسطین کی زمین بنی اسرائیلیوں کے لیے لکھ دی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور فلسطین پر چڑھائی کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت فلسطین میں قوم عمالقہ آباد تھی جن کا سردار اوج بن عنق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے 12 سرداروں کو چنا اور قوم عمالقہ میں بھیجا۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن عنق تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قوم عمالقہ ایک دراز قد قوم تھی۔ جب یہ 12 سردار فلسطین کے قریب پہنچے تو قوم عمالقہ میں سے ایک بندے نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی گٹھڑی میں سب کو باندھ دیا اور اپنے سردار اوج بن عنق کے آگے لا کر گٹھڑی کھول دی اور کہا کہ ان لوگوں کو میں نے جاسوسی کرتے دیکھا ہے۔ وہ سردار اوج سے ملے تو اس کے قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ پاک کا پیغام سنایا اور بتایا کہ ہم جلد ہی اس ملک کو فتح کرنے آ رہے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح ہماری ہی ہوگی۔ اوج بن عنق نے یہ سنا تو غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ چنانچہ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو اس واقعے کو اللہ پاک یوں بیان فرماتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے یہ لوگ بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطعاً سقط نہیں رکھتے، صرف اس صورت میں ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ پاک نے فتح ہمارے نصیب ہی میں لکھی ہے، لیکن قوم نے بات نہ مانی اور مسلسل انکار کرتی رہی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا اور یہ لوگ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہے۔
لگے। وہ سارا دن پیدل چلتے لیکن وہ میدان ختم ہی نہ ہوتا، وہ اس میں بھٹک کر رہ گئے۔ بس جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اوج بن عنق کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو کہنے لگا، تم ہی ہو جس نے فرعون کو پانی میں غرق کیا ہے، لیکن پانی تو میری کمر سے اوپر نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا، جس سے آپ محفوظ رہے، اور آپ نے جوابی حملہ کیا اور اس کے ٹخنوں پر اپنا عصا مبارک مارا، جس کی ضرب کتاب نہ لاتے ہوئے وہ زمین بوس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ 40 سال تک اوج کی لاش وہیں پر سڑتی رہی۔ اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی کو دریا پر ڈال کر اس سے کئی سال تک پل کا کام لیا جاتا رہا۔ عزیزان گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اس کردار کی اصلیت کیا ہے۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اوج بن عنق کافر تھا، یہ طوفان نوح میں تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا، تاہم پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچتا تھا۔ یہ محض بے بائنی اور بالکل جھوٹ باتیں ہیں، بلکہ قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے کہ زمین پر ایک کافر بھی نہیں بچنا چاہیے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ہوا بھی یہی۔ قرآن فرماتا ہے، ہم نے نوح کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی سب کے سب کافروں کو غرق کر دیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسرائیلی روایتوں میں اوج کو تاریخ انسانی کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے، جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ پیدا کیا تھا، پھر سے آج تک مخلوق کے قد گھٹتے ہی رہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اوج بن عنق اسرائیلی روایتوں کا ایک من گھڑت اور بے بنیاد کردار ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کے حقائق پسند آئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرے۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔